ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین سندھ کی بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ میں گزشتہ کئی دنوں سے کچھ اختلافات نظر آ رہے ہیں جو بیشتر اختلافات ہیں اور اس کی وجوہات سے دیکھنے میں آئے کہ جی ایک بڑی الیکشنز کی جو ان کا مینڈیٹ ہوتا تھا وہ کافی حد تک سکڑ کر 6 پہ آ گیا. ضمنی انتخابات بھی ہار رہے ہیں اور ایک بہت بڑا فیکٹر ڈاکٹر فاروق ستار جو اس وقت ایشو ہے اس کے اوپر، اور تھوڑا سا پی ایس پی کے بھی اہم ممبران نے ڈاکٹر عشرت العباد صاحب سے ملاقات کی ہے کہ اگر نئی پارٹی بننے جا رہی ہے اس کے اوپر، اور کچھ سندھ کے اہم ایشوز کے ساتھ ساتھ مرکزی ایشوز پہ بھی ہم بات کریں گے. ایک اور 2-3 ایشو آج بڑا امپورٹنٹ آیا اور وہ یہ آیا ہے کہ جی آئی جی اسلام آباد کا جو ٹرانسفر ہوا ہے، آیا یہ ٹرانسفر پرائم منسٹر کا ڈسکریشن پاور ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر میں فیصلے پہ بات کر رہا ہوں، عدالت کے فیصلے پہ کہ انہوں نے اس کو معطل کر دیا، تو پرائم منسٹر اگر ڈسکریشن پاور رکھتا ہے تو فیصلے معطل ہوں گے تو پھر انتظامی معاملات کہاں کھڑا ہوگا. اس پہ بھی تھوڑا سا ہم لیں گے اس ایشو پہ کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ کرنٹ ایشو بن گیا ہے. اور دوسرا آج پروڈکشن آرڈر پھر 108 کے تحت ایک عام اجلاس میں پھر کیا کہتے ہیں سابق وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف کو لایا گیا ہے اسمبلی میں، جبکہ پروڈکشن آرڈر 108 اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کوئی ضروری اجلاس ہو تو اس میں لایا جائے. تو یہ کیا کر رہے ہیں اسد قیصر صاحب، بہت ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے. میرے ساتھ آج کے جو گیسٹ ہیں، آئیے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. سر السلام علیکم، آپ نے جوائن کیا. سر میں آپ سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں اس بنیاد پہ کہ جی ظاہر ہے آپ ایم کیو ایم اس وقت پی ٹی آئی کے اتحادی ہے سر، اور اتحادی ہونے کی بنیاد پہ آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں کیونکہ آپ کے وزیر بھی اس وقت حکومت میں موجود ہیں. کچھ نکات کے اوپر جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا حکومت سے اور ایک بڑا کراچی پیکیج کی بات کی گئی تھی، کیا اس کی صورتحال ہے؟ حالانکہ اس وقت مرکزی حکومت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت میجر فائنینشیل میٹرز پہ الجھی ہوئی ہے، کچھ کامیابی بھی ہوئی ہے. تو یہ کہاں کھڑا ہے آپ کا اتحاد اور یہ جو کراچی پیکیج اور یہ جو ایک اور وعدہ تھا ایک منسٹری کا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں دانش، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک منسٹریز کا تعلق ہے وہ ہمارے لیے قطعی اہم نہیں تھا، نہ ہمارا کوئی ایسا بنیادی مطالبہ تھا. لیکن کراچی کے بڑے ایشوز ہیں اور سندھ کے شہری علاقوں کے بڑے ایشوز ہیں، حیدرآباد کے میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر. تو عوام نے ہمیں ووٹ اس لیے دیا تھا کہ ان کے مسائل کو حل کیا جا سکے. تو اس حوالے سے، اور اس وقت بھی پاکستان میں جو انتخابات ہوئے اس میں کلیئر کٹ کسی کی میجورٹی نہیں تھی، تو ہمارا رول خود جمہوریت کو بچانے کا اور اس جمہوریت کی گاڑی کو آگے چلانے کے لیے بڑا اہم تھا. تو جب ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم کسی بھی حکومت سازی کا حصہ بن سکتے ہیں اور ان کو موقع دے سکتے ہیں، تو یہ موقع ہمیں فراہم کر رہا تھا کہ ہم اپنے مسائل پہ بھی ان سے بات کر سکیں. اگر ہم ان سے کیے گئے جو معاہدے ہیں اس کا ذرا تفصیلی جائزہ لیں تو آپ کو اس میں انسانی حقوق اور بنیادی انسانی ضروریات اس پہ بات کی گئی ہے. ہم نے بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر عدالتوں کے ہوتے ہوئے، انصاف کے ہوتے ہوئے، جمہوریت کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے کہ 5-5 سال، 4-4 سال، 3-3 سال، 2-2 سال سے ایم کیو ایم کے مسنگ پرسن آج تک لاپتہ ہیں. بھائی کسی نے بھی کیے ہوں، لیکن اس کا جواب تو حکومت اور ریاست کو دینا ہے نا. کہاں ہیں، کہاں چلے گئے؟ یہ ایک ایشو ہے. اور اچھا دوسرا یہ کہ سینکڑوں ایم کیو ایم کے کارکنان جیلوں میں بند ہیں، کیس بھی نہیں چل رہے ہیں. کیس چلائیں، سزا اگر ان کی سزا ان کے نصیب میں لکھی ہے سزا دی جائے، چھوڑ دی جائے. دیکھیں یہ بنیادی نکات ہی ہیں. پھر پاکستان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شہر جو تمام تر زیادتیوں کے باوجود، پورے پاکستان میں ڈرائی پورٹس بننے کے باوجود، حالات خراب کر کے یہاں سے سرمایہ کے منتقلی کے سازشوں کے باوجود، آج بھی یہ شہر 65 سے 70% ریونیو دے رہا ہے.
پاکستان میں جو 6 لاکھ یہ تو مرکز کو دے رہا ہے سر, مرکز کو دے رہا ہے, لیکن 80 سے زیادہ تو 95% سے زیادہ صوبے کو دے رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اب کراچی میں اگر سہولتیں نہیں ہوں گی, یہ شہر ترقی نہیں کرے گا, تو پورے پاکستان کی ترقی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اس شہر کی خوشحالی سے پاکستان کی خوشحالی, اس شہر کے امن سے پاکستان کا امن وابستہ ہے. تو ہمارے سارے نکات اسی حوالے سے تھے. ہاں, اس پہ عمل درآمد کے لیے ہمیں بہت سارے لوگوں نے بولا, بہت سارے صاحب لوگوں نے بولا, ہمیں مشورہ دیا کہ اس وقت آپ حکومت کا حصہ ہوں گے تو یہ انتہائی نازک, پیچیدہ اور فوری نوعیت کے اور ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ ایشوز جو ہیں, اس کے لیے آپ کو اس کا حصہ بننا چاہیے تاکہ یہاں کے مسائل حل ہو تو پاکستان بھی آگے کی طرف بڑھے. تو یہ ایشوز ہیں. اس پہ ایک بڑا کراچی پیکج بھی ہے. میں یہاں پر ایک کراچی پیکج تو ہے, ہم ان کے موجودہ حکومت کے سارے کرائسس کو بھی جانتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں, اس کا ادراک بھی رکھتے ہیں, ریئلائز بھی کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی رفتار میں تیزی ہونی چاہیے تاکہ یہاں کے لوگوں کو یہ جو اطلاع تھا کہ جی ایم کیو ایم حکومت سے الگ ہو رہی ہے اور یہ ہو رہی ہے, اخبارات میں اتنے بڑے بڑے یہ لگا دیے گئے تھے. میرا خیال ہے اس کی تصدیق اور تردید تو کر دینا. دو باتیں, ایک تو انتخاب کا ایک الگ ماحول ہوتا ہے, ضمنی انتخابات تھے, اس کا الگ ماحول تھا. اس پہ بھی ایک بات کی گئی کہ بھائی ہم آپ کے مسائل کے حل کے لیے حکومت میں گئے, آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکے تو حکومت سے باہر آ جائیں گے, لیکن قطعاً طور پہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم حکومت کو گرانے کی کسی سازش کا حصہ ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن ایک بہت امپورٹنٹ ہے, اب ان کے پاس تقریباً 184 سیٹ ہے, اگر آپ کی 6 سیٹ اٹکی بھی گئی تو 178 موجود ہے, اس لیے حکومت کو گرانے کا نہیں. میں آگے چل کے بڑا امپورٹنٹ ایک بات کروں گا, لیکن میں عالمی بینک کا جو رپورٹ ہے اس کو ذرا پڑھ رہا تھا. 2020 تک تقریباً 3.25 کروڑ, اس کے مطابق میں تو 3.25 کروڑ آبادی ہو جائے گی, اور ساری مائیگریشن سے جو دوسری جگہوں سے آ رہے ہیں. اب کہاں کی آبادی کی بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی کی. کراچی کی 3 کروڑ آلریڈی آبادی ہے. وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جی, لیکن عالمی بینک نے 3.25 کروڑ کا ہے تو میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں. سہولیات صفر ہیں. اب اس صورتحال میں اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کراچی کی معاشی ترقی کی رفتار بھی دیگر صوبوں سے کم ہو گئی ہے. یہ بھی ہو گیا ہے, اور کراچی کو جو اس کا جائز مقام ہے وہ نہیں مل رہا ہے. جائز مقام یہ آپ نے کہا نا کہ کراچی کی ترقی بھی دیگر صوبوں کے مقابلے میں, تو صوبے کا مقابلہ آپ صوبے سے کر رہے ہیں, تو اس شہر کو صوبہ ہی ہونا چاہیے جب یہ ان تمام مسائل سے اور دیگر شہروں سے. انہوں نے کہا سوری میں وضاحت کر دوں, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا دیگر شہروں کے مقابلے میں کراچی جو ہے معاشی طور پر سست ہو گیا ہے. اب ابھی آپ وہ شہر جہاں پاکستان کو ٹیکس دینے والے 6 لاکھ آدمیوں میں سے 5.5 لاکھ افراد رہتے ہیں, وہ کیوں مسائل کا شکار ہے؟ وہ جو حکومت پاکستان کو 70% اور سندھ حکومت کو 95% دیتا ہے, تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہے. تو یہاں کے لوگ پھر تلخ باتیں نہ کریں, یہاں کے لوگ احتجاج نہ کریں. جو زیادتی ہو رہی ہے اس کی بات, پورے ملک کو پال رہے ہیں اور خود نہ پلیں, میرا خیال ہے زیادتی. مائیگریشنز بھی بہت بڑی تعداد میں ہے, تو ڈیفینیٹلی سہولیات بھی تو اتنے دینے چاہیے. لیکن دانش یہ بتائیے کہ ترقی تو کوئی اور خطے کر رہے ہیں, تو مائیگریشن یہاں کیوں ہو رہی ہے؟ اگر پنجاب خوب بن گیا ہے اور خیبر پختونخوا میں امن ہے اور سکون ہے اور ترقی ہو رہی ہے, تو لوگ اب بھی مائیگریشن اس شہر میں کیوں کر رہے ہیں جہاں پہ حالات بھی خراب ہیں, جہاں پہ ٹارگٹ کلنگ بھی ہوتی ہے, اور جہاں کے اسنیچنگ بھی ہے اور ترقی بھی نہیں کر رہا ہے. اس کا مطلب کچھ تو ہے شہر میں. اگر زندہ دلان نہیں ہے تو کچھ کم سے کم کشادہ دلان کراچی تو ہے کہ سب کو آنے اور بانیان پاکستان ہے. یس سر. آج ایک ٹرانسفر ہوا ہے جناب, ٹرانسفر تھا وہ آئی جی اسلام آباد کا, اور اس کے حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ وزیر اعظم کے ایک تو بڑے قریبی دوست بھی ہیں, اہم پوسٹ پہ بھی ہیں, تو سر یہ اس کے اوپر بڑا کوشچن اٹھایا جا رہا ہے کہ, اور پھر اس فیصلے کے تحت میں عدالت پہ نہیں جا رہا, عدالتی فیصلے پہ جا رہا ہوں کہ انہوں نے معطل کر دیا. تو پھر اگر وزیر اعظم, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات یہ آ رہی ہے کہ جو وزیر اعظم نے آرڈر جاری کیا تھا, حالانکہ وزیر اعظم کے پاس انٹیریئر منسٹری کا بھی پوسٹ ہے, کیا کہیں گے سر اس پہ؟ دیکھیے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہیں جو وزیر داخلہ بھی ہیں,
اور اس حیثیت سے ان کو پورا اختیار اور حاصل ہے کہ وہ پولیس کے کسی بھی افسر کو کسی وقت بھی تبادلہ کر سکتے ہیں یا اس کو معطل کر سکتے ہیں. اور جہاں تک آئی جی اسلام آباد کا سوال ہے، کچھ عرصے سے اس بات پر غور کیا جا رہا تھا کہ یہاں پر ایک نئے آئی جی کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام آباد میں کچھ واقعات ایسے ہوتے تھے اسٹریٹ کرائم وغیرہ کے حوالے سے، اور کچھ اور بھی شکایتیں تھیں. تو جس دن ان کو ہٹایا گیا، 3 وفاقی وزیر جناب سواتی صاحب نے 3 دن تک ان کو کانٹیکٹ کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا. ان کو خطرہ تھا کہ ان کے گھر پر لوگ ان کے مخالفین جو ہے حملہ کریں گے، اور جب پولیس کی جانب سے اور آئی جی صاحب کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو ہوا یہ کہ لوگ آئے اور میری اطلاع کے مطابق انہوں نے سواتی صاحب کے گھر پہ فائرنگ کی، ان کے چوکیدار وغیرہ کو زخمی کیا. تو جب یہ بات ہوئی اور 3 دن سے ان کو کوئی پذیرائی نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے شکایت کی، اور اس شکایت کے نتیجے میں اور بھی کچھ خبریں آ رہی تھیں. شکایت کے نتیجے میں وزیر اعظم صاحب نے احکامات جاری کیے کہ ان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کے اختیار ہے، تو وزیر اعظم کو وزیر داخلہ بھی ہیں، اور اس میں کوئی ایسی نہ غیر قانونی نہ کوئی غیر اخلاقی بات ہوئی. تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ یہ معاملہ کل تک یا پرسوں تک ختم ہو جائے گا. اٹارنی جنرل صاحب کو ہدایت دے دی گئی ہیں، وہ جواب داخل کر دیں گے سپریم چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ خوش اسلوبی سے معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن سر انہوں نے معطل کر دیا اور آئی جی کو کہا ہے کہ آپ اپنا چارج نہ چھوڑیں، تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں ہاں یہ شاید اس نظام کی کمزوری ہے ہمارے. اصل میں ہماری جو روایات رہی ہیں، ہماری حکومتوں نے مسلسل پچھلے 20-30 سال میں اتنے غلط کام کیے ہیں کہ عدلیہ کا بھی اعتماد ہم پر سے اٹھ گیا ہے، اور شاید وہی روایات مختلف شکلوں میں ابھرتی رہتی ہیں. بہرحال سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، مجھے امید ہے کل پرسوں، مگر یہ جو اختیار ہے ان کو ہٹانے کا وہ ہے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے پاس، اور عمران خان صاحب نے اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا. چلیں سر، یہ بہت ہی شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہت ہی اہم مسئلے پہ، اور یہ وزیر اعظم کا ڈیسیژن تھا، انہوں نے اس کا استعمال کیا اور اس کو معطل کر دیا گیا. فیصلے پہ بات ہوئی، اس کے اوپر بہت شکریہ آپ کا. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے جو فاروق ستار کا مسئلہ سر کیوں نہیں ختم کرتے ہیں سر؟ میں نے آپ 2 بات، چاہے میڈیا کے لیے امپورٹنٹ ہو چاہے پارٹی کے لیے ہو، سر آپ کی اپنی تنظیم تباہ ہو رہی ہے اس سے. سر ٹھیک ہے، دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمیں اس سے بڑے چیلنجز خود درپیش ہیں، ایز اے قوم بھی اور ایز اے جماعت بھی. جس چیلنج کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ کوئی چیلنج ہی نہیں ہے. اگر میڈیا اس آواز کو اپنی جگہ نہ دے تو یہاں پہ چند 100 لوگ سر چھوڑے نا میڈیا کو، مجھے یہ بتائیں کہ آخر کیا وجوہات ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں نوٹس دیا یہ 35-40 سال سے روٹین کا معاملہ ہے ایم کیو ایم میں نا. یہ شاید واحد جماعت ہے جو ڈسپلن کے حوالے سے اپنے کارکنوں کو یہ نوٹس جاری کرتی رہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو طریقہ کار کے مطابق لوگوں کو نکالتی بھی رہتی ہے. تو یہ چارج شیٹ پہ وہ تو کہتے ہیں میں تو نہیں جواب دوں گا. دیکھیں یہ ان کی مرضی ہے، میں وہ کہتے ہیں نہیں جواب. یہ ہماری مجبوری ہے. پارٹی کے آئین میں جو لکھا ہوا ہے اس میں یہ کہ اگر پارٹی کو کل لگے گا، آج کا جب میں آپ کا انٹرویو دے رہا ہوں، اگر پارٹی کو یہ لگے گا کہ اس میں کوئی چند باتیں ایسی ہوئی ہیں جو ماورا ہیں جو پارٹی کے ڈسپلن کے مطابق نہیں ہیں، تو یہ پارٹی مجھ سے بھی پوچھنے کا حق رکھتی ہے کہ یہ کیوں کہہ دیا آپ نے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے. تو یہ باتیں ایک کارکن، تو اگر وہ چارج شیٹ کا جواب نہیں دیتے ہیں اور پروسیجر جو رہا آپ کے جو منشور میں ہے کسی بھی نکالنے کا، دیکھیے آپ اس کو ایڈاپٹ کریں گے؟ پارٹی میں جو آئین ہے، پارٹی کا جو اصول ہے، روایات ہیں، طریقے ہیں، اس کے مطابق چلنی ہے. جو آدمی ان کا جو ایکٹ ہوگا پارٹی کے حوالے سے، آئین اس کا جو تقاضا کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، وہی فیصلہ مجھ سے لے کر عام کارکنان تک ہوگا. اس حوالے سے جس کا بھی آپ تذکرہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا، وہی انصاف ہوگا. چارج شیٹ کے بعد میں نے جو پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی ایک کمیٹی بنتی ہے جو رجوع کرتی ہے، اور اگر فرض کیجئے فاروق ستار کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی دانش بھائی، جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کیا جائے گا. اگر وہ طریقہ کار فالو ہونے کے باوجود، ہم میں سے کوئی بھی آئین سے ماورا نہیں ہے. اگر عام کارکن کے لیے سزا ہے
تو میرے لیے بھی ہوگی اور سب کے فاروق ستار کے لیے بھی ہوگی. ٹھیک ہے سر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے وہ پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا تو آپ رابطہ کمیٹی کا اختیار ہے کہ اسے فارغ کر دیں. دیکھیے میرا خیال ہے شاید کریں، کیونکہ اگر وہ گلٹی نہیں ہے تو میرا خیال ان کے لیے بہت آسان راستہ ہے کہ وہ بتائیں کہ میں غلطی پہ نہیں تھا، ورنہ ان کا انہی کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو آنے والے وقتوں میں. کارکن کس کے ساتھ ہیں سر؟ وہ بار بار دھمکی دیتے ہیں میں کارکنوں کو دیکھیں پاکستان میں جو پیشہ ور سیاست دان ہے نا، وہ ہر ایک کہتا ہے کہ 20 کروڑ عوام میرے ساتھ ہے، تو کارکنوں کو میرا خیال ہے اس طرح نہ ہانکا جائے. اور کارکن سر بہت دفعہ کارکن ہم نے بھی ان سے معلومات لی، انہوں نے کہا کہ جی فاروق ستار صاحب دھمکی دیتے ہیں اور رابطہ کمیٹی جو ہے وہ ان کو منانے لگتی ہے، مسائل حل نہیں ہوتے ہیں اور اسے تنظیم تباہ ہو رہی ہے اور ہم کنفیوز ہیں. دیکھیے پارٹی کے آئین میں جہاں تک لچک کی گنجائش تھی وہ دی جاتی رہی ہے، اور میرا خیال ہے اب فیصلے کا وقت ہے سر. جی ہاں، جو یہی طریقہ کار رہا ہے. فاروق بھائی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ انہونا نہیں ہے جس طرح عام کارکنوں کے ساتھ. سر میں دو ٹوک پوچھنا چاہوں گا، اگر انہوں نے چارج شیٹ کا جواب نہیں دیا، اگلا اقدام جو ہے وہ 3 رکنی کمیٹی ان سے ملاقات کرنے چاہے گی، وہ ان سے بھی نہیں ملتے ہیں، تو اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے کہ جو بھی ہے اسے فارغ کر دیا جائے. جو بھی لکھا ہوا ہے اسی حساب سے ہوگا اگر انہوں نے نہیں کیا. لیکن یہ طے ہو گیا کہ اگر انہوں نے پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا تو انہیں فارغ کر دیا جائے گا. میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں ناظرین، پہ واپس آتا ہوں. تھوڑا سا سر اس پہ بھی کمنٹ چاہوں گا کہ پی ایس پی ایک وہی جماعت ہے جو ایم کیو ایم سے نکلی ہوئی تھی، پھر الیکشنز میں بڑی بری طرح ناکام ہوئے. ابھی سننے میں آئے کہ ان کے بڑے اہم عہدیداران ڈاکٹر عشرت العباد سے جو ہے انہوں نے ملاقات کی ہے. ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کے حوالے سے جب بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کراچی میں موجود متحدہ قومی موومنٹ کی مضبوطی اور تمام لوگوں کے یکجا ہونے کی بات کرتے ہیں. تو کیا یہ ممکنات ہے کہ پی ایس پی ایم کیو ایم میں آ کر ضم ہو جائے؟ دیکھیے میرا خیال ہے ہمارے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھلے ہیں، بجز ان کے کہ جو کسی کرائم میں، کرپشن میں، وائلنس میں انوالو رہے ہوں، تو تمام لوگ آ سکتے ہیں. وہ لوگ جو کرپشن، کرائم اور ان چیزوں میں انوالو رہے ہوں ان کے لیے جگہ نہیں. بالکل نہیں، واضح نہ ہونی چاہیے. ٹھیک، بالکل صحیح. تو عشرت بھائی کی اس جو ان کی اگر خواہش ہے اس کی بھی ہم قدر کرتے ہیں، اور واقعی اتحادی وقت کی ضرورت ہے. اور ہم کہتے رہیں کہ تمام لوگ جو کبھی کسی دباؤ کی وجہ سے، دھمکی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے پارٹی سے کچھ عرصے کے لیے دور ہو گئے، اب وقت ہے کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ آئیں. ڈاکٹر عشرت العباد آنا چاہیں سر؟ بالکل، آپ چشم ماروشن دل ماشاد ویلکم کرتے ہیں سر. آپ کوئی عہدہ دیں گے یا ایز اے کارکن؟ نہیں، عشرت بھائی اتنے اچھے کارکن ہیں کہ وہ عہدوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے، نہ ان کی خواہش ہے، اور عہدے خود ان کے لیے بے معنی چیز ہے. فاروق ستار آپ کی سربراہی میں کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے سر؟ پتہ نہیں، فاروق بھائی مختلف اوقات میں مختلف باتیں کرتے رہے ہیں، اور تو میں پھر سمجھ رہا ہوں کہ میں بھی ان کے لیے تھوڑی سی یہ انکمفرٹیبل سی صورتحال ہو، وہ سوچ کچھ رہے ہوں، ہو کچھ گیا ہو، تو میرے خیال ان کو تھوڑی سی ہمیں رعایت دینی چاہیے ان کی گفتگو. ٹیسوری فیکٹر ختم ہوا یا نہیں ہوا سر؟ یہ فاروق بھائی بتا پائیں گے. وہ فاروق بھائی بتائیں گے. میں ذرا چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ذوالفقار احمد چیمہ صاحب، بڑا نام ہے، سابق آئی جی پولیس موٹر وے ہیں، سابق ہیں بڑا. چیمہ صاحب میری آواز آپ کو آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے. جی چیمہ صاحب ذرا سا مجھے ایک واقعہ ہوا اس کے اوپر آپ کی رائے کی بڑی ضرورت ہے. آئی جی اسلام آباد کا ٹرانسفر کیا جناب، کہا یہ جا رہا ہے کہ چند شکایتیں تھی جس کی بنیاد پر آئی جی کا ٹرانسفر کر دیا، اور اس کی اپروول، وربل اپروول پرائم منسٹر نے دی، جو خود انٹیریئر منسٹر بھی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری نے ان کا ٹرانسفر کر دیا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ واقعی ڈسکریشن ہے انٹیریئر منسٹر کا اور وزیر اعظم کا کہ وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں،
ظاہر ہے اگر گورنمنٹ کے پاس کسی پولیس افسر کے بارے میں شکایات پہنچے ہیں تو بالکل اسے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اور پرائم منسٹر آئی جی کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. مگر یہاں جو میڈیا کے ذریعے یہ باتیں آئی ہیں سامنے، اس کے کئی پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پولیس یا بیوروکریسی میں سیاسی مداخلت کو سب سے زیادہ عمران خان صاحب نے خود ہائی لائٹ کیا، اور وہ اس بات کا بے تحاشا ذکر کرتے رہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں یہ سیاسی مداخلت ختم کی، اور اس کا کریڈٹ لیتے رہے. یہ سیاسی مداخلت واقعی بہت بری چیز ہے. پولیس کو یا سول سروسز کو آٹونومی ملنی چاہیے، اور اس سے ہی وہ میرٹ پر فیصلہ کرنے میں بااختیار ہوتے ہیں، اور یہ چیز رول آف لا کے لیے بنیادی ریکوائرمنٹ ہے. لہذا لوگوں کو یہ توقع تھی کہ اب خان صاحب صرف خیبر پختونخوا ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں، تو بڑا اچھا ماحول ملے گا. سول سرونٹس کو یہ توقع تھی کہ اب ہم آزادی سے کام کر سکیں گے. لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ خیبر پختونخوا میں واقعی جو ہے سیاسی مداخلت ختم ہو گئی ہے، تو میں کہتا تھا کہ بالکل واقعی اس کا خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو آٹونومی دی ہے. مگر ان کا ٹیسٹ اس وقت ہوگا، اصل ٹیسٹ اس وقت ہوگا جب پنجاب کی حکومت انہیں ملے گی. اب دیکھیں، ایک نہیں پے در پے کئی واقعات ہوئے ہیں جس میں سول سرونٹ سیاسی مداخلت کا نشانہ بنے. اب دیکھیں، ویسے اگر شکایات ہوں، جینوئن شکایات ہوں، تو اس پہ ٹرانسفر بالکل کیا جا سکتا ہے. انٹیریئر منسٹر بھی پرائم منسٹر ہی ہیں، خود ہیں. سر یہاں ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا. ایک منٹ ذرا مجھے بات ٹھیک ہے بولیں. بھی ہوں ٹھیک ہے، تو ایز چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری ان تک یہ بات پہنچے تو وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. مگر میڈیا ہی کے ذریعے جو باتیں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں تو ایک منسٹر صاحب کے ساتھ کچھ جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے کے نتیجے میں وہ کوئی غریب لوگ ہیں، ان کے بہت سے لوگ جس میں ایک 8 سالہ بچہ بھی ہے، وہ بھی جیل میں بند ہیں. اور غالباً یہی کہا گیا اس آئی جی کو کہ بھئی آپ ان کو گرفتار کریں. اسی پہ کو معاملہ بڑھا. تو اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ چودھری نثار جب چیف یہاں انٹیریئر منسٹر تھا تو اس کے دور میں کوئی وزیر اس طرح کی بات کرتا تو وہ آئی جی کو ٹرانسفر کروا سکتا. ایون شہباز شریف سے کوئی منسٹر آئی جی کو ٹرانسفر کروا سکتا. تو خان صاحب سے تو لوگوں کو، سول سرونٹس کو بہت زیادہ امید ہے. سر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. لگتا ہے صرف ایک بات میں لگتا ہے کہ پنجاب کے جو ہے نا جی پرانے گرگے بارندیدہ جو ہے وہ ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں پرانے، ان کی سوچ بڑی واضح ہے. وہ ایسی کسی حکومت کا تصور نہیں کر سکتے جس میں وہ اپنی مرضی کا ڈی پی اور ڈی سی نہ لگوا سکیں. بہت صحیح. دیکھیں، اول تو یہی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز پہ فیصلے جو ہے یہ انتظامیہ کا ہی اختیار ہے، پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا اختیار ہے. مگر جب ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ وزیر کے کہنے پہ اور اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری جو ہے وہ بغیر پتہ کیے، انٹیریئر سیکرٹری کہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اٹارنی جنرل وہاں کہہ دے کہ جی ایک وربل آرڈرز پہ ٹرانسفر ہو گیا، اور کچھ فیکٹس بھی سامنے آ جائیں کہ معمولی غریبوں کے ساتھ جھگڑا ہوا اور اس پہ وزیر نے ٹرانسفر کرا دیا، تو پھر ظاہر ہے جوڈیشری نوٹس لیتی ہے. اور سپریم کورٹ جو ہے، اگر دیکھیں ایسے حالات میں اگر سپریم کورٹ بھی نوٹس نہ لے تو یہ سول سرونٹس بیچارے جو پہلے ہی اتنے کمزور ہیں ان کی سنوائی کہاں ہوگی؟ انہیں کون سننے والا ہوگا؟ بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی. آپ کا پوائنٹ آف ویو بہت امپورٹنٹ ہے. جانا چاہیے عمران خان صاحب کہ پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے، ڈسکریشن بھی اپنی جگہ ہے. آپ کا شکریہ سر. جی میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ ایک اور امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں سر. یہ اے پی سی بلائی جا رہی ہے، آپ حکومت کا حصہ ہیں، کیا آپ کو بھی ایز اے پارٹی کال کی گئی؟ اور اگر کال نہیں، میں نے اپوزیشن کی ہے نا. اپوزیشن کی ہے؟ ہاں، ہم تو حکومت میں ہیں فی الحال. آپ حکومت میں ہیں، کیسے دیکھتے ہیں سر؟ میرا خیال ہے دیکھیں، یہ تو اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ اے پی سی بلائے. تو پارلیمنٹ کس کام کا ہے سر؟ نہیں، اے پی سی بلائے اور پارلیمنٹ میں بھی مل کے کام کرے. اور وہ یہ دو اہم ترین جز ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے، اپوزیشن بھی. لیکن اگر وہ ابتدائی میں ہی اگر اس پورے نظام کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرنے میں لگ جائیں گے
تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہے. آصف علی زرداری صاحب نے 45 دن کی حکومت کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ناکامی کی قرارداد پارلیمنٹ میں لائی جائے. ہاں میرا خیال ہے یہ ہم لائے ہیں کہ اس پورے 5 سال گزر گئے پیپلز پارٹی کے, اور وہ جہاں پر پاکستان آ کے کھڑا ہو گیا اس کے بعد کوئی ایسی قرارداد اس وقت کیوں نہیں لائی گئی. 5 ہفتوں کے میں لائی جائے اور 5 سال کے بعد نہ لایا جا سکے جب نتیجہ آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے it's too early. 45 دن میں جی ہاں. اور یہاں ان کی جو 5 سال کی حکومت اور 10 سال سندھ کی حکومت کو آپ کامیاب حکومت سمجھتے ہیں سر؟ میرا خیال ہے آپ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں, میں اپنے گھر سے آیا ہوں, پاگل خانے سے نہیں آیا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مکمل طور پر ناکام ہے؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں سارے میرے سیاسی رجحانات کے ذریعے اس کا فیصلہ نہ کریں, سارے انڈیکیٹرز شماریے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ ایسی حکومت اتنی ناکام اور ترین بھی لگائیں گے سر آپ, ناکام ترین اور اتنی کرپٹ حکومت میرا خیال ہے پاکستان میں شاید ہی کبھی کسی نے دیکھی ہو. اس کی ناکامی کے لیے کوئی قرارداد نہیں ہے. میں ذرا 18ویں ترمیم پہ آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. آج کل بہت اہم ایشو ہوا ہے, آپ حکومت کا حصہ ہیں, حکومتی بیانات آ رہے ہیں, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہیں. 18ویں ترمیم میں تبدیلی ہونی چاہیے سر. دیکھیے پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے کہ ایم کیو ایم ڈیولوشن آف پاور پر یقین رکھتی ہے اور اسی کو جمہوریت سمجھتی ہے. حقیقی. لیکن 18ویں ترمیم میں بدنیتی کا مظاہرہ کیا گیا. اس میں ڈیولوشن کے تمام مراحل کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ڈیولوشن وزیر اعلیٰ پہ آ کے روک کہ یہ چیزیں آ کر وفاق سے صوبوں کو ملیں گی, یہ صوبوں سے ڈویژن کو ملیں گی, یہ ڈویژن سے ڈسٹرکٹ کو ملیں گی, یہ شہر کو, گاؤں کو, سڑکوں کو, گلیوں کو ملیں گی. جمہوریت وہ ہے جس کے ثمرات عام پاکستانی تک پہنچے ہیں. ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جمہوریت کو ایوان سے پھیلا کر عام آدمی کے دروازے تک پہنچا دیں. اور کیا ہوا ہے, کیا آپ نے تو کمال کر دیا. یہ آپ نے, میرا خیال ہے جن لوگوں نے اس وقت بنایا انہوں نے آپس میں جو مکہ کی پالیٹکس تھی اس میں یہ تھا کہ ایک صوبہ میں ہمارے پاس ہوگا, ایک صوبہ تمہارے پاس ہوگا, اور سارے اختیارات وہاں ہوں گے تو ہم اس کو کسی بھی طرح سے منور کرتے رہیں گے. وہ پارٹیاں جو اپنے صوبوں کے اندر جہاں منتخب ہو کے آتی ہیں وہاں پر اپنی ہی جماعت کے لوگوں کو جو بلدیاتی نظام میں منتخب ہو کے آئے ہیں ان کو بھی اختیارات دینے سے خوفزدہ ہوتی ہو, وہ پاکستان کے عوام کے مسائل کیسے حل کر سکیں گے؟ سر یہ جو ایک بڑی رائے ہے کہ ایک تو آپ کا جو طریقہ کار ہے ان کا ہیلتھ ہے, بہت ہی اہم مسئلہ ہے سر. تعلیم بہت اہم مسئلہ ہے سر. صوبوں میں اس کا حشر ہم دیکھ رہے ہیں سر, یہ سینٹرلائز ہونا چاہیے تھا. دیکھیے دو باتیں, ہائر ایجوکیشن میں سر ایک سینٹرل اور حکومتوں اور حکمرانوں کی نااہلیوں کا مطلب نہیں ہے کہ ہم جمہوریت کی بنیاد سے ہٹ جائیں. بالکل ہونا یہ چاہیے, ایک نئی آئینی ترمیم آنی چاہیے جس میں آئینی تقاضوں کو پورا کیا جائے. آئینی تقاضا 140A یہ کرتا ہے ایک ایسی بلدیاتی حکومت جو انتظامی طور پہ, سیاسی طور پر اور مالی طور پہ خود مختار ہو. یہ کیجئے نا, آپ آئین میں لکھا ہوا ہے, اور کچھ صوبے جو ہیں وہ اس کو ڈائریکٹلی, جو سندھ کا بلدیاتی نظام ہے آرٹیکل 140A سے براہ راست متصادم ہے. اس کی یہ نہیں کہ اس کی معیار میں پورا نہیں, اس سے ٹکراؤ ہے اس کا. تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا ہے نا. ایک نئی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے جس کے بعد NFC ایوارڈ ڈائریکٹ وفاق سے گلی اور محلوں تک جائے, ڈسٹرکٹ تک جائے, شہروں تک جائے, صوبہ مائنس کر دیں, جو صوبے کو جو جتنا صوبے کا حق بنتا ہے وہ دیا جائے. بھائی صوبے کا بھی تو NFC ہوتا ہے, نیشنل ایک پروونشل ہوتا ہے ایوارڈ, تو وہ تو نہیں کر رہا. اس پہ عمل درآمد صوبائی حکومتیں نہیں کر پا رہی ہیں. تو اب ایک ایسا آئینی ترمیم ہونی چاہیے کہ وفاق براہ راست صوبے کو بھی دے, اور جو آئینی تقاضے بنتے ہیں, آئینی ضرورت بنتی ہے, اس کے مطابق شہروں کو, بلدیاتی نظام کو براہ راست. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ صحت اور تعلیم کو سینٹرلائز ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ ڈیوالو, میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں ڈیوالو ہو کے یہ جانے چاہیے, اور نیچے صوبوں سے بھی نیچے. ہاں کچھ
پالیسی میٹرز ہوتے ہیں. اب ہائر ایجوکیشن کے اوپر آپ دیکھیں نے ایک سینٹرل رکھا ہوا ہے, ایک پروونشل رکھا ہوا ہے, یہ مذاق بہت مذاق ہے, بہت مذاق ہے. میں سمجھتا ہوں تعلیم اور صحت جو کہ رعایت کسی طرح سے بھی نہیں ہے, یہ حق ہے عوام کا, یہ عوام کا حق ہے, اور اس حق کی نگہبانی جو ہے یہ مرکز کی ذمہ داری ہے. اس میں سر کانکرنٹ لسٹ بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ختم کر دی گئی ہے اسے رہنا چاہیے تھا؟ دوسرا ججز کی تعیناتی کے حوالے سے جو طریقہ کار ہے وہ بھی بڑا مسئلہ ہے. پھر ایک اور انہوں نے 18ویں ترمیم میں رکھا ہے کہ باہر بیٹھ کر یہ پوری کابینہ کو کنٹرول کرتے ہیں, ہر ایم این اے نے وہ آرڈر ماننا ہے, جو 63 کا انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا. ایک ہولسٹک ویو ہونا چاہیے پورا, یعنی کہ کیا 18ویں ترمیم کے بعد حالات اچھے ہو گئے؟ جواب ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہوا ہے. تو اس کا مطلب پاکستان کی جمہوریت کو نئے تقاضوں کی ضرورت ہے. طارق بھائی ہو نہیں سکتا ہے یہ جو ہم کینسر کا علاج پیناڈول سے کرنے کی کوشش کریں, ہو نہیں سکتا ہے. کنزرویٹو ٹریٹمنٹ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے, ایک ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے, نہیں ہوگی بہتری. اگر آپ 6 لاکھ افراد پہ ہی ٹیکس کا بوجھ ڈالتے ہی چلے جائیں گے, بھائی سمپل سا فارمولا ہے کہ جو شخص بھی کما رہا ہے وہ ٹیکس دے, چاہے وہ مٹی کے کاروبار سے یا سونے کے کاروبار سے. یہ کون سی بات ہوئی کہ جو زراعت کے کاروبار میں ہوگا وہ ارب پتی بھی ہوگا تو وہ نہیں دے گا؟ یہ چلے گا کیا؟ میرا خیال ہے جو وعدے بندھے ہوئے ہیں اور جو ارادے بندھے ہوئے ہیں اور جو لوگوں کی خواہشیں بندھی ہوئی ہیں اس تبدیلی کے ساتھ, جو نئی حکومت کے ساتھ ہے, میرا خیال ہے اس کو بڑے فیصلے کریں. آئین کا آرٹیکل 226 سر تصادم کرتا ہے 51 سے بھی کہ خفیہ بیلٹنگ سے پارلیمنٹ چنا جائے. یہ سر آئین کہہ رہا ہے. جی ہاں. اور یہ وومن سیٹ اور اقلیت کی سیٹ سر یہ تو سلیکشن ہے. یہ بھی میرا خیال ہے اس کی بھی ایک مدت ہوتی تھی اور ہونی چاہیے. تو کہا جاتا تھا کہ یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ایک بار خواتین اس میں شریک ہونے لگے تاکہ ایک ماحول بن جائے پارٹیوں کے لیے کہ وہ براہ راست جو انتخابات ہوتے ہیں. سر آئین 22 to 26 کو میرا خیال ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, نکال دیں. اس کی ایک مدت ہونی چاہیے. اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ بھائی یہ نیکسٹ 1 یا 2 دفعہ کے بعد یہ نہیں ہوگا. آپ کی پارٹی اس حق میں ہے کہ 18ویں ترمیم میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, ایک نئی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے جس میں کہ اختیارات حکمرانوں تک نہیں, خاندانوں تک نہیں, عوام تک پہنچے. پی ٹی آئی کی حکومت 18ویں ترمیم لاتی ہے تو ایم کیو ایم جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گی. 18ویں ترمیم تو آ چکی ہے, 18ویں ترمیم کی تبدیلی کے لحاظ سے سوری اس کو اور بہتر بنائے. ڈیولوشن امینڈمنٹ ہے نا سر, تو آپ نے تو طریقہ کار بتا دیا, اس کے امینڈمنٹ میں آپ ساتھ کھڑے ہیں. بالکل اس بات کے خلاف ہے کہ مرکز سارے اقتدار کا منبع ہو. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات, یہ ذمہ داری وفاق کے پاس ہونی چاہیے, مرکز کے پاس, نظر رکھنے کی کہ جو یہ اختیارات ہیں اور وسائل ہیں وہ نیچے تک جائیں. لیکن سر بالکل کلیئر کٹ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے 18ویں ترمیم جو کی گئی ہے اس کے اندر امینڈمنٹ لانے کے لیے, تبدیلی جی اس میں بہتری لانے کے لیے ہر کوشش میں ہم ساتھ ہوں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا سر ایک بڑا ایشو چلا ہوا ہے ڈیم اس پہ ایم کیو ایم کا کل کا جو وہ تھا اسٹانس, کوئی تبدیلی آئی ہے سر اس پہ؟ کالا باغ ڈیم خاص طور پہ اگر بنانے کی بات کی جاتی ہے تو بننا چاہیے سر. میرا خیال ہے ڈیم اس وقت کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام اکائیوں کو آن بورڈ لے کے بننا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے بھاشا ڈیم ہو, دیامیر ڈیم ہو یا کالا باغ ڈیم ہو, اگر پاکستان کی ضرورت ہے تو اس کو سیاست کا شکار نہ بنایا جائے بلکہ بنایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر این آر او کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ این آر او مانگا جا رہا ہے, اس این آر او کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ میرا خیال ہے این آر او جرم ہے اور یہ سیاسی رشوت ہے اور اسی سے پاکستان میں ساری خرابیوں جنم لیتی رہی ہیں. ہر دور میں آپ نے وسیع تر مفاد کے لیے جرائم کو اور نالائکیوں کو اور کرپشن کو
جگہ دی ہے تو وہ پنپ گئی ہے. یہ جو بیج لگے تھے اب درخت بن گئے. میرے خیال ان درختوں کو جڑ سے اکھاڑنے کا ٹائم ہے, مزید بیج ڈالنے کا ٹائم نہیں ہے. اس سلسلے میں آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور حکومت کا حصہ. سر میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا, یہ جو کیونکہ آپ کے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے جیل گئے ہیں اور مختلف مقدمات میں رہے ہیں, اور ایم پی اے ایم این اے بھی. سر یہ پروڈکشن آرڈر ہے میرے پاس پڑا ہوا ہے, میں اس کو دیکھ رہا تھا, تو پروڈکشن آرڈر کے تحت تو کسی ضروری اجلاس میں شہباز شریف کو لانا چاہیے, نہ کہ پہلا اجلاس بھی ضروری نہیں تھا اور اس میں بھی لائے گئے ہیں ضروری نہیں ہے, تو خود یہ رولز کی نفی کر رہے ہیں یہ اپنا. میرا خیال ہے یہ تو زیادہ بہتر بتا سکیں گے اسپیکر قومی اسمبلی کے کہ وہ کس اجلاس کو وہ کتنا اہم سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے ان کی ثوابدید ہے, ان سے سوال کیا جا سکتا ہے. یہ کیا جا سکتا ہے, میں ان کو لینا تھا بس. اچھا سر ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کرپشن کے خلاف ہیں, کرائم کے خلاف ہیں, متحدہ قومی موومنٹ, آپ کا بڑا سافٹ امیج جو ہے وہ ایم کیو ایم کا باہر آتا ہے, بہت لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. وسیم اختر جو آپ کے وہ ہیں, ان کے اوپر انکوائری ہے سر تقریباً 10 ارب روپے کرپشن کی, اور نیب انکوائری کر رہا ہے, لیکن وہ آپ کے وہ بھی ہیں, میئر بھی ہیں, تو اس پہ کوئی آپ اپنی تنظیمی کارروائی نہیں؟ جناب اگر انکوائری ہی ہے نا, ان پہ تو بہت سارے کیسز رہے ہیں پہلے بھی, اور جیلوں میں بھی رہے ہیں بڑے لمبے لمبے عرصے, بدترین جیلوں میں رہے ہیں, بدترین ٹارچر سے گزرے ہیں, تو سزا کیوں نہیں ہوئی ان کو؟ وہاں سے عدالتوں سے بری ہوئے ہیں نا. اگر بری نہ ہوتے تو پارٹی میں نہیں ہوتے, ان پہ اگر کوئی کرائم اور کرپشن ثابت ہو جاتا. میں آتا ہوں ذرا سا, یہ پاکستان کوارٹر پہ ہوا, یہاں بہت سی لیگل جگہیں ہیں جناب, اتحاد ٹاؤن ہے جہاں بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, پاک کالونی کے ساتھ بہت بڑا ایریا ہے. اس کے بعد آپ کا جو حیدرآباد جاتے ہوئے راستے میں بہت بڑی بڑی آپ کے جو ہے لیگل ہے. وفاق کی زمین, ٹھیک ہے سر, سپریم کورٹ کا فیصلہ اور سندھ حکومت کا ایکشن, بہت ظلم کیا سر بچپن لوگوں کے ساتھ. دو باتیں ہیں, کیا مذاق ہے کہ وہ لوگ جو آ کے زمینوں پہ قبضہ کریں, وہاں سے کرائم ہوتے رہیں, وہ نہ بجلی کا بل دیں, نہ پانی کا بل دیں, نہ کوئی ٹیکس دے رہے ہوں, ان کو تو آپ ہر سال جو ہے تھوڑے تھوڑے دن کے بعد ان کو آپ ریگولرائز کر دیں. اور وہ لوگ جن کے آبا و اجداد نے ملک بنا کر ملک چلانے کی بھی ذمہ داری لی, وہ لوگ یہاں رہ رہے ہیں 70 سال سے, ٹیکس دے رہے ہیں, کرایہ دے رہے ہیں, اور ایک پرامن شہری کا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ ان کو بے دخل کرنے کی, ایک طرف کہا جا رہا ہے کسی کو بے دخل نہیں کیا جائے گا, اور دوسری طرف وہ لوگ جو کہ اپنے سارے انسان اس کے تقاضے, قانون کے تقاضے پورے کر رہے ہیں, آپ ان کو بے دخل کرنے کی. یہ تو حکومت نے کہا ہے نا کہ بے دخل نہیں کہیں گے, تو حکومت, آپ سمجھتے ہیں یہ فیڈرل حکومت نے کروایا ہے؟ ایک دو بات, یہ تو سر جو امپلیمنٹ کیا ہے آرڈر, جس طرح میں نے کہا زمین فیڈرل کی فیصلہ, گوڈ اسکیم جیسا فراڈ صوبائی حکومت نے یہاں نافذ کر کے, گوٹ کا مقصد یہ کہ کوئی اگر پاکستان بننے سے پہلے گوٹ تھا تو وہ موجود رہے. آپ 10 سال پہلے, 5 سال پہلے قیمتی زمینوں کو قبضہ کر کے گوڈ اسکیم شروع کر دی. جس کی مرضی آ رہی ہے, کے ایم سی کی ساری زمینیں ہاکس بے پہ کس نے قبضہ کی ہوئی, کیوں نہیں خالی کراتے ہیں؟ یہ ان قبضوں پہ نظر نہیں ہے. اور یہ ایشو تو تھا بھی نہیں کراچی کا, اسلام آباد کے حوالے سے شروع ہوا تھا, وہاں تو کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی ہے. یہ سارا نظر کرم کراچی پہ کیوں ہے جناب؟ یہ بڑی زیادتی کی جا رہی ہے. پنجاب میں بھی جو انلیگل کنسٹرکشن ہے اس کی طرف کنسٹرکشن الگ بات ہو گئی نا, اور یہ تو پورا ایک وہ ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس پر ذمہ دار کس کو قرار دیتے ہیں؟ میں آپ کی ایک بات کی تصحیح کر دوں کہ یہ زمین کے ایم سی کی بنیادی طور پہ, یہ کے ایم سی کی ہے. یہ پاکستان بننے سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ کی نہیں ہے, 99 سال کے لیز پہ تھی, کے ایم سی کی طرف سے دی گئی تھی. تو سندھ کی ہوئی کے ایم سی کی لوکل, کے ایم سی اس وقت بھی کے ایم سی موجود تھا نا بھائی, کے ایم سی کی تھی, جس کو 99 سال کا وہ بھی ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں. تو یہ کے ایم سی کو واپس لینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وسیم اختر بھائی کو اس حوالے سے قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے. یہ فیڈرل کی زمین نہیں ہے. اور یہ جو پولیس ایکشن ہوا ہے اور بری طریقے سے یہ بوڑھوں کو, بزرگوں کو, معصوموں کو مارا گیا, سر آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ سر ہم تو ان کے ساتھ ہی کھڑے تھے, اور ہمارے بہت سارے اہم ذمہ داران رہتے ہیں وہاں پر. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.